ماں کی اہمیت میرے سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا۔ ماں کی چھت نہ ہو تو زندگی وقت کے ظالم ہاتھوں کھلونا بن جاتی ہے۔ ابھی میں نے پاؤں پاؤں چلنا ہی سیکھا تھا کہ موت کے بے رحم ہاتھ نے ماں کو مجھ سے چھین لیا، اور کچھ ہی دنوں بعد میرے ابا نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں نے جوں توں کر کے پال پوس کر مجھے جوان کیا۔ سوتیلی ماں مجھ سے بے تحاشا کام لینا چاہتی تھی۔ سچ کہوں تو مجھ سے سارے گھر کا کام کروانا چاہتی تھیں۔ جس قدر ہمت میرے تن بدن میں تھی میں کام کرتی رہی، لیکن پھر ہمت نے جواب دے دیا تو بیمار پڑ گئی۔ علاج ہوا، جلد صحیح نہ ہو سکی، روز بروز لاغر ہونے لگی۔ ماں اس صورتحال سے تنگ آ گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں جلدی سے بھلی چنگی ہو کر پھر سے گھر کے کام سنبھال لوں، اور میں تھی کہ چارپائی چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ شاید میں ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ماں نے دیکھا کہ یہ کام کرنے کے بجائے اپنی تیمارداری مجھ سے کروا رہی ہے، تو اس نے میرے باپ سے کہا کہ اس کی آب و ہوا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، کیوں نہ ہم اس کو اس کی خالہ کے پاس کچھ دنوں کے لیے بھیج دیں، شاید یہ وہاں جا کر ٹھیک ہو جائے۔ میری سگی خالہ فیصل آباد میں رہتی تھیں۔ ابو ایک دن مجھے ان کے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ میری ماں سے بہت ڈرتے تھے۔ خالہ نے مجھے پیار دیا تو میں جلدی اچھی ہو گئی۔ خالہ چاہتی تھیں کہ میں آگے پڑھ لوں، لیکن سوتیلی ماں نے مجھے بہت ڈرپوک بنا دیا تھا۔ جب بھی سڑک پر چلتی تھی ہر شخص مجھے گھورتا ہوا دکھائی دیتا تھا، اور میں سہم جاتی تھی۔ میرے اندر خود اعتمادی نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ آگے پڑھنے سے نفرت ہو گئی تھی۔ جب بھی پڑھنے کے لیے کتاب اٹھاتی تھی ماں مجھے ڈانٹ دیا کرتی تھی کہ پہلے یہ کام کرو پھر پڑھنا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے آج تک کبھی کوئی سہیلی بھی نہیں بنائی۔ مجھے لڑکیوں سے بھی ڈر لگتا تھا۔ میری خالہ کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، سعد، جو مجھے اچھا بھی لگتا تھا اور برا بھی لگتا تھا۔ خالہ کا گھر مختصر لیکن کافی خوشحال تھا۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی۔ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کی تربیت بہت ہی لاڈ پیار سے کی تھی۔ خالہ اپنے بیٹے کے خوب ہی ناز اٹھاتی تھیں۔ سعد بہت خوبصورت تھا۔ جب وہ اچھے کپڑے پہن کر تیار ہوتا تھا تو وہ شہزادہ لگتا تھا۔ میں بھی بری شکل و صورت کی تو نہ تھی، پھر بھی سعد جیسی نہیں تھی۔ مجھے اس کی صورت پر رشک آتا تھا۔ ویسے بھی میں بہت سیدھی سادی سی تھی، ہر وقت چادر اوڑے رہتی تھی۔ فیشن میرے قریب سے بھی نہیں گزرا تھا۔ جب میں پہلی بار اپنے خالہ کے گھر گئی اور سعد کو سلام کیا تو اس نے میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ بڑی مغروریت سے دیکھا اور چلا گیا۔ یہ بات مجھے اس کی بہت بری لگی تھی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ خالہ اگرچہ مجھے بہت پیار کرتی تھیں، لیکن گھر کے کام بھی خوب لیتی تھیں۔ فرق صرف یہ تھا کہ سوتیلی ماں کام کا انعام لعنت ملازمت کی صورت میں دیتی تھیں، جبکہ خالہ پیار کے دو بول کہہ کر میرا دل جیت لیا کرتی تھیں۔ خالہ کے گھر کام والی بھی آتی تھی، جو جھاڑو، برتن اور کپڑے دھونے کا کام کرتی تھی۔ میں صرف خالہ کا دیگر کاموں میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ میں یہاں خوش تھی۔ سب اچھے تھے، خالہ اور خالو پیار کرتے تھے۔ صرف سعد ہی ایسا تھا جو مجھے اپنے رویے سے دکھ پہنچا رہا تھا۔ وہ لاپرواہ بھی تھا اور بے نیاز بھی بنا رہتا تھا، جس سے مجھے اپنی ذات کی نفی محسوس ہوتی تھی تو میرا دل دکھنے لگتا تھا۔ رفتہ رفتہ میں نے یہ محسوس کیا کہ سعد کی لا تعلقی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب اس کو احساس ہوتا جا رہا ہے کہ میں ایک فرد ہوں جو اس گھر میں رہتی ہوں۔ وہ مجھ سے ہم کلام ہونے لگا، لیکن صرف کام کی حد تک۔ مثلاً، ثنا ذرا میرے کپڑے استری کر دو، جوتے پالش کر دو۔ ایک دن آیا اور کہنے لگا، ثنا مجھے بہت جلدی ہے، ذرا میرے جوتے پالش کر دو۔ میں اس سے ڈرتی تھی۔ اس کا مجھ پر بہت رعب تھا۔ حالانکہ وہ کچھ کہتا نہیں تھا، لیکن جب بھی کہتا تھا بہت عجیب انداز میں جلدی جلدی اس کے جوتے پالش کرنے لگی۔ ایک روز جب کہ میں سر جھکائے تیز تیز جوتے پالش کر رہی تھی، جب میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو سعد مجھے گھور رہا تھا۔ میں گھبرا گئی تو وہ ہنس پڑا، کہنے لگا، پالش تمہارے چہرے پر لگی ہے۔ یہ سن کر میں شرمندہ ہو گئی۔
جلدی جلدی پالش کرنے کے بعد جب میں نے جا کر آئینہ دیکھا تو حیران رہ گئی کہ پالش کا میرے چہرے پر نام و نشان بھی نہیں تھا۔ نہ جانے سعد نے ایسا کیوں کہا تھا۔ ایک دن استری اسٹینڈ اپنے کمرے میں لے گیا اور میرے پاس آیا کہ میری شرٹ استری کر دو۔ میں نے کہا اچھا۔ میں استری کرنے کے لیے اسی جگہ پر گئی تو وہاں میز نہیں تھی۔ کہنے لگا میرے کمرے میں ہے، تم استری لے کر اوپر آ جاؤ۔ میں نے خالہ کی طرف دیکھا، وہ بولی ہاں ہاں چلی جاؤ، وہیں استری کر کے دے آؤ، اس میں کیا حرج ہے۔ آج میں نے نیا جوڑا پہنا تھا۔ یہ سلک کا سوٹ کافی خوبصورت تھا جو خالو میرے لیے کوئٹہ سے لائے تھے۔ استری کرنے میں مصروف تھی کہ سعد میرے پاس آیا اور کہنے لگا اس جوڑے میں تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ اپنے دفاع میں کچھ بھی نہ سوچا تو میں نے کہہ دیا کہ شکریہ بھائی جان۔ ابھی میرے منہ سے یہ بات ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ پڑا۔ میں اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھی۔ میری چیخ نکل گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ لگتا تھا کہ اس نے پوری قوت سے مجھے تھپڑ رسید کیا تھا۔ میں سسکیاں لے کر روتی ہوئی اس کے کمرے سے جانے لگی تو وہ کہنے لگا میری ایک بات سنتی جاؤ، تم مجھے بھائی نہ کہنا اور اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں روتے روتے باتھ روم میں گھس گئی اور پانی کھول دیا کہ اس کے شور میں رو سکوں۔ خوب جی بھر کر رونے کے بعد اپنا چہرہ دیکھا تو حیران رہ گئی۔ میرے چہرے پر اس کی انگلیوں کے نشان پڑ گئے تھے۔ اس روز میں خالہ کے سامنے بھی نہیں گئی، اپنے کمرے میں جا کر منہ لپیٹ کر سو گئی۔ شام کو مجھے سعد نے آواز دی، ثنا ایک کپ چائے بنا لاؤ۔ دل نہ تھا لیکن مجھے پھر بھی اٹھنا پڑا خالہ کے ڈر سے۔ میں چائے بنانے کچن میں گئی تو وہ خود بھی آ گیا اور کہنے لگا پلیز معاف کر دو، لیکن آئندہ مجھے بھائی مت کہنا۔ اب ہر وقت مجھے سعد سے خوف آنے لگا تھا۔ میں اس کے سائے سے بھی ڈرنے لگی تھی، دن رات کڑھنے لگی تھی، کافی کمزور ہو گئی تھی۔ دل بھی نہیں چاہتا تھا کہ آئینہ دیکھوں، بلکہ دل چاہتا تھا اپنا چہرہ ہی بگاڑ لوں جس پر سعد کا تھپڑ پڑا تھا۔ خدا جانے میرے ساتھ کیا مسئلہ تھا۔ اب جب کہ وہ مجھے برا لگتا تھا لیکن میں اس کی کسی بات سے بھی انکار نہیں کرتی تھی۔ وہ جو کہتا تھا میں مان لیتی تھی، ویسے ہی اس کے ہر کام کرتی تھی۔ لیکن اب میں بہت پریشان رہنے لگی تھی، اس کے سامنے جانے سے کتراتی تھی۔ وہ خود ہی میرے سامنے آ جاتا تھا۔ اس روز وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پکنک پہ جا رہا تھا۔ خالہ نے مجھے آواز دی، بیٹا تم جا کر سعد کی تیاری کروا دو۔ میں اس کے کمرے میں گئی، وہ بیگ میں اپنے کپڑے رکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی تیاری میں اس کی مدد کی۔ بہت جلدی میں تھا۔ کہنے لگا کاش میرے بس میں ہوتا تو میں تم کو ساتھ ضرور لے کر جاتا۔ میں حیرت سے اس کی بات سن رہی تھی کہ وہ مجھ پر حکم چلانے والا آج مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ تو مجھ سے سخت لہجے میں بات کرتا تھا، اس وقت تو بڑا ہی پرسکون ہے، جبکہ میرا دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہوتا جا رہا تھا اور میری حالت عجیب ہوتی جا رہی تھی جو میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مجھے اپنے اشاروں پر چلا رہا تھا اور میں اس کے کہنے کے علاوہ کوئی کام بھی نہیں کرتی تھی۔ انہی دنوں مجھے ابا لینے کے لیے آ گئے۔ میں خوش ہو گئی کہ چلو سعد کے اس چکر سے تو بچوں گی۔ امی بیمار تھیں، ان کو میری ضرورت تھی۔ گھر آتے ہی سارا کام میرے سر پر آن پڑا۔ پھر بھی خوش تھی کہ سعد کے بارے میں سوچنے کی فرصت بھی نہ ملے گی۔ کچھ دن بعد امی ٹھیک ہو گئیں تو وہ پھر سے فرعون بن گئیں۔ ابو نے ماں کا یہ رویہ دیکھا تو مجھے پھر خالہ کے پاس چھوڑ گئے۔ خالہ نے بتایا کہ جب سے تم گئی ہو تب سے سعد گھر سے جلدی چلا جاتا ہے اور رات کو دیر سے آتا ہے، خدا جانے کدھر رہتا ہے۔ رات ہو گئی اور وہ گھر نہیں آیا ابھی تک۔ خالہ نے کہا بیٹا میں اور تمہارے خالو سونے کے لیے جا رہے ہیں، سعد آئے تو اس کو کھانا دے دینا۔ یہ سن کر تو میری بھوک ہی اڑ گئی، نہ جانے کیوں اب مجھے سعد سے زیادہ خوف آنے لگا تھا۔ خالہ اور خالو اپنے کمرے میں جا کر لیٹے ہی ہوں گے کہ مجھے ہارن کی آواز سنائی دی۔ دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے اچانک ایک فیصلہ کیا اور جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ سعد نے گیٹ بند کیا، وہ کچن میں آیا، اس نے مجھے آواز نہیں دی، کھانا گرم کیا، کھانا کھایا۔ پھر وہ میرے کمرے میں آیا، اس نے لحاف میرے اوپر ڈھانپ دیا۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، اس نے لائٹ بند کر دی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔
ان باتوں سے پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ اس کے دل میں میرے لیے رحم ہے، میرے لیے کوئی جگہ ہے، اور وہ مجھے بھی انسان سمجھتا ہے۔ اس تمام رات مجھے نیند نہ آئی۔ صبح اٹھی تو دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ صبح نہ جانے کب ہو گئی تھی۔ جلدی سے اٹھ کر ہاتھ منہ دھویا۔ نیچے خالہ ناشتے کا کام سمیٹ چکی تھیں اور میں چور بنی کھڑی تھی۔ جا کر دیکھو، تمہارے خالو کو کپڑے استری کروانے میں پریشانی ہو رہی ہوگی۔ جب میں خالو کے کمرے میں گئی تو حیران رہ گئی۔ خالو نے خود ہی کپڑے استری کر لیے تھے اور جوتے بھی پالش کر چکے تھے۔ میں نے ان سے معذرت کی تو کہنے لگے، بیٹا کوئی بات نہیں، اگر آج تمہاری آنکھ دیر سے کھلی تو تم کیا اس گھر کی نوکرانی ہو جو ہر ایک کام لازمی تم ہی کرو گی؟ ہم کو بھی اپنے کام خود کرنے چاہیے۔ مجھے بہت ہی خوشی ہوئی۔ خالو بولے، ساتھ سے پتہ کر لو، شاید وہ پریشان ہو رہا ہو۔ میں بھاگی بھاگی ساتھ کے کمرے میں پہنچی۔ دیکھا جو شخص اٹھ کر پانی بھی نہیں پیتا تھا اپنے جوتے پالش کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے برش اور جوتا اس کے ہاتھ سے لیا تو وہ بولا، اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ تم سو رہی تھی، تم نے کوئی جرم تو نہیں کیا جو ایسی مچل رہی ہو؟ اس کی بات سے میرا حوصلہ ہوا۔ ڈر سے جو میرا رنگ زرد پڑ گیا تھا وہ نہ رہا۔ شرمندگی سے ہی سر جھکائے جوتے پالش کر رہی تھی، جیسے کہ یہ میری قسمت میں ہو۔ آج جو سعد نے محبت بھرے لہجے میں مجھ سے بات کی تو میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ جی چاہتا تھا اسی گھر میں رہوں ہمیشہ کے لیے، لیکن سعد کیوں مجھے اپنے گلے کا ہار بنائے گا؟ میں یہی سوچا کرتی تھی۔ آج پہلی بار مجھ کو ایک دوسرا احساس ہوا تھا۔ میں کسی اور سوچ میں چلی گئی تھی۔ شاید یہ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہوں اور میری یتیمی بھلا کر مجھے وہ مقام دے دیں جو مجھے ملنا چاہیے۔ اگلے دن سعد کی چھٹی تھی۔ وہ اپنے دوست کے گھر سے جلدی آ گیا تھا۔ خالہ کچن میں تھی، میں بھی خوش تھی۔ میں بھاگ کر گئی، سعد کے میلے کپڑے اکٹھے کیے اور مشین میں ڈالنے ہی والی تھی کہ شرٹ کی جیب میں مجھے کچھ محسوس ہوا۔ جب کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ کسی لڑکی کا خط تھا جو اس نے سعد کو لکھا تھا کہ تمہارے دوست ڈاکٹر نے مجھ کو مشکل میں ڈال دیا ہے، وہ مجھے دوا نہیں دے رہا، میں بہت مصیبت میں ہوں، پلیز تم مجھ سے شادی کر لو ورنہ میں بدنام ہو جاؤں گی۔ یہ پڑھتے ہی میری حالت عجیب و غریب ہو گئی۔ خط واپس جیب میں ڈال دیا اور آ کر لیٹ گئی۔ سوچنے لگی کہ کیا معاملہ ہے، کیا وہ سعد کی دوست ہے؟ کیا سعد اس لڑکی سے شادی کرے گا؟ کیا یہ اتنا برا ہے؟ یقیناً نہ جانے کتنی لڑکیوں کو برباد کیا ہوگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس خط کو پڑھنے کے بعد میری ایسی حالت کیوں ہو گئی کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اس گھر کی بہو بننے کے خواب نہیں دیکھوں گی۔ آج کل کے لڑکے برباد کس کو کرتے ہیں اور شادی کسی سے کرتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے گا میں سعد سے دور رہوں گی اور اپنی حفاظت کروں گی۔ لیٹے لیٹے مجھے خیال آیا کہ اگر یہ خط خالہ نے نکال دیا تو سعد کے لیے اچھا نہ ہوگا۔ نہ صرف اس کا راز فاش ہوگا بلکہ وہ خالہ کی نظروں سے گر بھی جائے گا۔ تبھی میں نے وہ خط سعد کی میلے کرتے کی جیب سے نکال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ خالہ میرے کمرے میں آئیں، دیکھا میں لیٹی ہوں، وہ سمجھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ میں بلا وجہ لیٹتی نہیں تھی، تو وہ خود جا کر کپڑے دھونے لگیں۔ اتنے میں سعد آیا، شاید اس کو خط یاد آ گیا تھا۔ اس نے جلدی جلدی اپنے میلے کپڑے دیکھے، اس کو خط نہ ملا۔ ماں سے پوچھنے کی اس کے اندر جرت نہ تھی، مگر وہ سمجھ گیا تھا کہ خط ماں کے ہاتھ نہیں لگا، کیونکہ خالہ کے چہرے پر کسی قسم کے تاثرات نہ تھے۔ تو وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ اس نے مجھے آواز دی، سنو، کیا تم جاگ رہی ہو؟ اس کی آواز سن کر میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ سمجھ گئی کہ وہ کیوں آیا ہے، کیونکہ عام حالات میں وہ میرے کمرے میں نہیں آتا تھا۔ کیا تم نے میلے کپڑے میرے کمرے سے اٹھائے تھے؟ ان میں ابھی اس نے فقرہ مکمل بھی نہیں کیا تھا کہ میں نے دراز کھولی اور خط اس کو دے دیا۔ خط اس نے مٹھی میں لے لیا، لیکن اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ کیا تم نے اس خط کو پڑھا تھا؟ جی ہاں، میں نے سر ہلا دیا۔ لمحہ بھر تک وہ مجھے گھورتا رہا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ میری آنکھیں فرش کو دیکھ رہی تھیں جیسے وہ نہیں میں مجرم ہوں۔ اچانک میری سسکی نکل گئی، پٹ پٹ آنسو فرش پر گرنے لگے۔ تو وہ تصویر بنا حیرت سے کھڑا تھا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا کیا ہے تم نے؟
وہ پوچھ رہا تھا، آپ نے کسی کی زندگی برباد کی؟ آپ کو رحم نہیں آیا؟ دکھ نہیں ہوتا آپ کو کسی کو دکھ دے کر؟ خدا جانے مجھ میں ایسی طاقت کہاں سے آ گئی تھی جو میں بولتی ہی جا رہی تھی۔ حیرت تھی کہ سعد جو اس قدر تنگ مزاج اور مغرور آدمی تھا، اس وقت میری باتوں کو خاموشی سے سن رہا تھا۔ جب میں بول چکی تو اس نے کہا، تم کو کسی لڑکی سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ تم نہیں جانتی کہ وہ اچھی لڑکی ہے یا نہیں، ورنہ میں اس سے ضرور شادی کر لیتا۔ بہرحال تم اس معاملے کو دبا دو اور کسی سے بھی اس بات کا ذکر مت کرنا، سمجھی؟ یہ کہہ کر وہ میرے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے بعد 2 دن تک میرے سامنے نہ آیا۔ انہی دنوں ابا جان آ گئے۔ وہ خالہ سے میرے لیے کوئی فیصلے کی بات کرنے آئے تھے۔ انہوں نے کہا، آپا تم تو جانتی ہو کہ سوتیلی ماں اس کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، میں دل کا مریض ہوں، تم اس کے بارے میں سوچو، اس کی شادی کرنی ہے۔ خالہ ان کا مطلب سمجھ گئی تھیں۔ بولی، میں دل سے چاہتی ہوں کہ اپنی مرحوم بہن کی نشانی کو ہمیشہ گلے سے لگا کر رکھوں، لیکن سعد کو راہ پر لانا مشکل نظر آتا ہے۔ 2-4 بار اس مسئلے پر میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ہر دفعہ ٹال مٹول کر جاتا ہے۔ تم کچھ دن ٹھہرو، وہ راہ پر آ جائے گا، پھر اس بچی کو باہر دھکا دینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ سعد اس کے بعد کافی بدل گیا تھا۔ وہ ہر وقت گھر میں رہتا تھا لیکن میرا سامنا نہیں کرتا تھا۔ جب میں کھانا لے کر کمرے میں جاتی تو وہ باہر نکل جاتا تھا، اور جب میں باہر آتی تو وہ اندر چلا جاتا تھا۔ مجھ کو بار بار خیال آتا تھا، کاش سعد پہلے جیسا ہی رہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہ مجھ سے کیوں دور بھاگنے لگا ہے؟ ابو بیمار ہو گئے تو مجھے بلاوا بھیجا۔ خالو مجھے گھر چھوڑ کر آ گئے۔ امی نے جاتے ہی میری حالت بری کر دی۔ باتوں باتوں میں کلیجہ چھلنی کرنے لگیں کہ کمبخت بدو کہیں کی، سعد کو مائل نہ کر سکی۔ کیا مٹی کا مادھو ہے تو؟ تجھ کو تیری خالہ کے پاس اس لیے رکھا تھا کہ اس لڑکے کا دل جیت لے۔ وہ دولت مند لوگ ہیں، ذرا تجھ میں کوئی بات ہوتی تو آج عیش کرتی۔ ہم تو تیری شادی نہیں کر سکتے، اتنے روپے کہاں سے لائیں؟ میں خاموشی سے آنسو بہاتی کہ کہیں ابا نہ سن لیں، وہ بیمار ہیں، ان کو اور بھی صدمہ ہوگا۔ انہیں کیا بتاتی کہ میں سعد سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ اس کو مل گئی تھی، مجھ سے شادی کر کے اس کو کیا ملے گا؟ ابو کی بیماری جان لیوا ثابت ہوئی۔ میری بدقسمتی کہ وہ چل بسے۔ یہ سہارا بھی میرا چلا گیا۔ اتنا روئی کہ آسمان بھی رویا ہوگا۔ ابو کی وفات کے 3 ماہ تک سوتیلی ماں کے گھر رہی، سوتیلے بھائی بہن اور ماں کی خدمت کرتی رہی۔ ماں ان دنوں کافی غمزدہ رہتی تھیں۔ ایک دن خالہ اور خالو آئے۔ ماں سے کہا، ہم ثنا کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ وہ خوش ہو گئیں۔ وہ جیسی بھی تھیں لیکن دل سے چاہتی تھیں کہ میں اپنے گھر کی ہو جاؤں اور خالہ کی بہو بنوں۔ شاید انہوں نے سعد کو منا لیا تھا اور اب وہ میری شادی اس سے کر رہے تھے۔ جس دن شادی تھی میرا صبح سے رو رو کے برا حال تھا۔ آج سگی ماں کے ساتھ ساتھ ابو بھی یاد آ رہے تھے۔ وہ ہوتے تو سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے رخصت کرتے۔ شادی سادگی سے ہوئی، کوئی زیادہ اہتمام نہیں ہوا، باراتی بھی کم تھے۔ یہ سعد کی مرضی تھی کہ شادی دھوم دھام سے نہ ہو، لیکن بری بہت اچھی تھی، اتنی قیمتی اور خوبصورت کہ محلے کی عورتوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جب مجھے دلہن بنا کر آئینہ دکھایا گیا تو میں حیران رہ گئی۔ آج پتہ چلا کہ میں تو سعد سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ کمرہ خوب سجا ہوا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں میں نوکرانیوں کی طرح صفائیاں اور جھاڑو کرتی تھی، اور اس کمرے میں ڈرتے ڈرتے قدم رکھتی تھی۔ اچانک وہ مجھے خط والی بات یاد آ گئی۔ میں رونے لگی۔ تبھی دلہا نے کمرے میں قدم رکھا۔ میرا گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے ہیرے کی انگوٹھی نکالی اور میرے ہاتھ میں پہنائی اور کہنے لگا، تم میری جیون ساتھی ہی نہیں، میری رازدار بھی ہو۔ انہوں نے میرے آنسو پوچھے اور کہا کہ کئی لڑکیاں دیکھیں مگر کسی میں بھی وہ بات نہیں جو تم میں ہے۔ سبھی تم کو مٹی کا مادھو کہتے تھے۔ آج کوئی میرے دل سے پوچھے کہ اس مٹی کے مادھو میں دل سونے کا ہے اور یہ کتنا جاندار اور کتنا قیمتی ہے۔ ان کے لبوں سے ایسے بول سن کر میں حیران رہ گئی۔
یقین نہیں آ رہا تھا جو اوپر سے بیزار رہتے تھے اندر سے کس قدر مجھ سے محبت کرتے تھے۔ کب نفرت ترک کر کے انہوں نے مجھ سے محبت کی، یہ معمہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنے غم دیکھے تھے اللہ نے سب بھلا دیے۔ میں نے دل سے ساتھ کی قدر کی، جس کو میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی چاہا تھا وہ میرا اتنا بڑا قدردان تھا، یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔